سورۃ الصاد کی آیت نمبر 77۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون۔ قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور کوئی شک نہیں کہ تجھ پر میری لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا میرے پروردگار پھر مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا سو بے شک تو مہلت دیے وہ میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا پھر مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ رب العالمین نے فرمایا سو حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم، میں ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا، مل کا تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور جس نے تیری پیروی کی ان میں سے ان سب کے ساتھ۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ان کو بنا کر تمام فرشتوں کو، جن میں اس وقت ابلیس بھی شامل تھا، سب کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ انسان کی عزت تھی، انسان کی تکریم اور اس کا اعزاز تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے جو نورانی اور پاکیزہ مخلوق تھی اس کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں کرتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں،
یہ آدم یہ مٹی سے بنا ہے، اور میں شیطان کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ آگ کا کام جھکنا نہیں ہوتا، مٹی کا کام جھکنا ہوتا ہے۔ آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ تو یہ مٹی کا بنا ہوا یہ میرے سامنے جھکے، میں اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی بھی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرا پالنے والا، میرا رب، مجھے یہاں تک پہنچانے والا وہ یہ حکم دے رہا ہے، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس خباثت کے جواب میں فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا، تو یہاں سے نکل جا۔ جنت میں تھا، اعلیٰ مقامات میں تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ، یہاں سے تو چلا جا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ تو رجیم ہے۔ رجیم کا معنی مردود، رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، رجیم کا معنی جس کو دھکے دے کے باہر نکالا جاتا۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں کہ ایک تکبر اور ایک حسد، آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا، ان دو چیزوں نے اس شیطان کو، خبیث کو کس مقام سے کس مقام تک گرا دیا۔ کہاں بلندیوں پہ تھا کہ فرشتوں کی بھی ایک جماعت کا سردار، اور کہاں دل میں ذرا سا تکبر آیا، حسد آیا، اور بلندیوں سے پستیوں میں جا گیا۔ وہ ساری کی ساری رفعتیں وہ ذلتوں میں بدل گئے۔ وہ عروج جو اللہ رب العالمین نے دیا ہوا تھا، وہ سارے کے سارا عروج زوال میں بدل گیا۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی حال میں اپنے آپ پہ گھمنڈ، ناز، غرور، تکبر یہ دل کے پاس بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، تکبر جو ہے یہ جس طرح مال کا ہوتا ہے، حسن کا ہوتا ہے، اسی طرح تکبر علم کا بھی ہوتا ہے۔ میں بڑا عالم، میرے پاس اتنا معلومات، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بڑا حاجی، میں بڑا نمازی، یہ تکبر بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے عبادات کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ الی یوم الدین، کب تک؟ انصاف کے دن تک، قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ اندازہ کرے اللہ پاک کو کس قدر ناراض کر دیا اس خبیث اور بے ایمان نے، کہ وہ اللہ جو ماں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، وہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ قیامت تک میری لعنت تجھ پہ برستی رہے گی، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ جب اس ماحول میں اللہ پاک اس کو دفع دور کر رہے تھے، اس کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، اس نے ایک دعا کر دی، اس نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کر دی۔ میرے دوستو ذرا دیکھیں، اندازہ کریں، شیطان ہے، ابلیس ہے، اس وقت لعنتی بن رہا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اس کو پتا ہے کہ اب بھی اللہ سے جو دعا مانگی جائے گی، اللہ نے چاہا تو وہ اب بھی قبول کر لے گا، اب بھی قبول کر لے، اس لیے دعا مانگ لی ہے اللہ سے۔ اور اسی علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العالمین کی معرفت بھی بہت حاصل تھی۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیطان کے اندر 3 عین جمع تھی، 3 عین جمع تھی۔ ایک عین کیا کہ عالم بہت بڑا تھا، علم بہت زیادہ تھا، اس کا علم بہت وسیع اور بہت بڑا علم تھا، عالم تھا۔ اور دوسری عین یہ کہ عامل تھا، عامل عمل کرنے والا۔ جیسے میں نے کل گزشتہ درس میں عرض کیا کہ 6 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اندازہ کریں کتنا بڑا عامل تھا، کتنا بڑا عامل عمل والا۔ اور پھر تیسری عین فرمایا کہ عارف بھی بہت بڑا تھا۔ عارف کا معنی اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی پہچان بھی بہت تھی اس کو، اس طرح بھی جانتا تھا اللہ کو کہ اس غصے کی حالت میں بھی میں اللہ سے جو مانگوں گا وہ مل جائے گا۔ معرفت بھی بہت تھی، عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا۔ حضرت فرماتے کہ ایک عین نہیں تھی جس نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور وہ عین کیا کہ اللہ رب العالمین کا عاشق نہیں تھا، اللہ سے عشق و محبت نہیں تھی۔ اگر عشق و محبت ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا کہ جی اس کو کیوں سجدہ کرو، کیونکہ محبوب تو یہ محبوب سے نہیں پوچھا کرتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق اور پیار ہوتا ہے، وہاں پہ پھر کیوں نہیں ہوتا، وہاں تو یہ کہ میرے محبوب نے کہہ دیا میں نے عمل کرنا، میرے محبوب نے کہہ دیا میں نے کر کے دکھانا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے ہم عشق و محبت بھی پیدا کریں، صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہ ہو بلکہ محبت ہو اللہ تعالیٰ کی، اور ہم گناہوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ میرا اللہ، میرا محبوب، میرا معشوق جس سے مجھے محبت اور عشق ہے، میرا وہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی محبت کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے چونکہ یہ محبت اور عشق نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میں نے تو اپنا فلسفہ جھاڑنا، چنانچہ ملعون ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیا کی، کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر اب مجھے تو یہاں سے نکال ہی رہا ہے تو میرا ایک کام کر کہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ مرنے کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم البعث جس کو کہا جاتا ہے، اس دن تک مجھے زندگی کی مہلت دے دے، اس دن تک مجھے زندگی کی مہلت دے دے۔ چلاک بڑا تھا، ہوشیار بڑا تھا، اب اس کو پتا تھا کہ اٹھائے جانے کے دن کے بعد پھر موت نہیں آنی کسی کو، اس سے پہلے پہلے موت ہے۔ جب قیامت کے دن اٹھا لیا جانا پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں، تو موت سے بچنے کے لیے اس نے یہ 7 شرط لگا دی کہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے، کہ جب وہاں تک زندگی مل جائے گی تو پھر موت آئے گی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین تو اس کے بھی پروردگار تھے، اللہ تو اللہ، وہ تو سب چلاکوں کی چلاکیوں کو جانتے، سب ہوشیاروں کی ہوشیاریوں کو جانتے، سارے مکر کرنے والے، سازشیں کرنے والے، کوئی بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس نے اگر ایک چلاکی ہوشیاری کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، انک من المنظرین، میں تجھے زندگی دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، کب تک؟ ایک دن معلوم وقت تک، اور وہ مجھے معلوم ہے، وہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ وقت جب آئے گا پھر تیری بھی زندگی ختم ہو جائے، تجھے بھی موت آ جائے۔ میرے دوستوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نظر آئے نا کہ کسی کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ جس کی دعا قبول ہو رہی ہے وہ نیک آدمی ہے،
کبھی کبھی اللہ شیطان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں جی، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کسی سے کہتے ہیں کہ جی دعا کر دیا کریں، وہ کہتا ہے جی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں جی، آپ دعا کریں۔ اور بعض اوقات اللہ پاک گناہ گار تو کیا شیطانوں کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان کی دعا اللہ نے قبول کی۔ بلکہ مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گناہ گاروں کی، نافرمانوں کی، مجرموں کی، اللہ کے باغیوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوگی، مجرموں کی دعائیں زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے کسی کی دعائیں قبول ہونے سے یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ بڑا پیر ہے، یہ بڑا مرشد ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے۔ ہاں اگر کسی کو دیکھنا کہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں دیکھو کہ اس کی زندگی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس سے پتہ چلے گا۔ دعاؤں کے قبول ہونے سے نہیں، دعائیں تو اللہ نے شیطان کی بھی قبول کر دی۔ زندگی سنت کے مطابق ہے، اعمال کیسے کرتا ہے، اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایسے زندگی گزار رہا ہے تو یہ اللہ والا ہے۔ چاہے اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہو، چاہے اس کی ایک بھی نہ سنی جائے، وہ اللہ کی مرضی، کسی کی سنے پوری کر دے، فوراً اس پہ عمل کر دے، کسی کی ڈیلے کر دے بعد میں عمل ہو جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہوتی مقبول ہونے کی کہ جی دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا تو اللہ نے شیطان کی بھی قبول کر دی۔ اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، لیکن مہلت اٹھائے جانے کے دن تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت اور دن تک مہلت ہے جو میرے علم میں ہے۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی، زندگی مل گئی، تو کیا کہنے لگا؟ اندازہ کریں اس کی دشمنی کا، اس کی مخالفت اور ہٹ درمی اور ضد کا۔ اپنے پروردگار کے سامنے، اللہ کے سامنے کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جس آدم کی وجہ سے آج مجھے تجھ سے دور ہونا پڑ رہا ہے، میری رفعتیں ختم ہو گئی، میرا عروج ختم ہو گیا، میرے اتنے بڑے مقام سارے مجھ سے چھن گئے، جس آدم کی وجہ سے آج میں ذلیل و رسوا ہوا ہوں، میں بھی تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی نسل کو میں گمراہ کروں، اس آدم کی نسل کو میں بہکاؤں گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں سیدھے راستے پر ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے پاس ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کوشش۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا تو لازماً شیطان اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے ضرور آئے گا۔ نماز کا ارادہ کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، صدقے کا ارادہ کرے گا، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، حج کا ارادہ کرے گا، مسائل کھڑے کر کے دکھائے گا، تیرا تو یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ کوئی اللہ کے راستے میں جانے کی نیت ارادہ کرے گا 3 دن 40 دن کے لیے، شیطان آ جائے گا، تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تیرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ تو ہر طرف سے شیطان نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا۔
ہاں میرے جال سے کچھ لوگ بچیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے شکنجے سے بچ جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، وہ تیرے بندے ہوں گے جو میرے جال سے بچ جائیں گے، وہ تیرے بندے ہوں گے، یعنی جو میرے جال میں پھنس جائیں گے وہ میرے ہوں گے، جو میرے جال سے بچ جائیں گے وہ تیرے ہوں گے، اور وہی مخلص بندے ہوں گے، وہی اخلاص والے بندے ہوں گے، وہی تیرے چنے ہوئے اور چھانٹے ہوئے بندے ہوں گے جو میرے جال سے بچ جائیں۔ میرے محترم دوستو، ایک قسم اس نے اٹھائی، اللہ کی عزت کی قسم، اور کہنے لگا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ پاک نے بھی قسمیں اٹھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے جبروت کی قسم، میں بھی یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا ہے تو اپنا زور لگاتا ہے، لیکن میرے بندے بھی جب تک گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ کتنا مہربان اللہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو فوراً توبہ کیا کریں، معافی مانگ لیا کریں، استغفار کر لیا کریں۔ اللہ پاک کو یہ بڑا ہی پسند ہے، اور یہی فرق ہوگا شیطان میں اور انسان میں، کہ شیطان سے غلطی ہوئی، غلطی پہ اڑ گیا، اور انسان سے لغزش اور بھول ہوئی، فوراً توبہ کر لی، فوراً معافی مانگ لی۔ تو اڑ جانا، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، یہ انسان کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو کہنے لگا میں ان کو گمراہ کروں گا، وہی بچیں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالحق، ٹھیک ہے، حق ہے، تو چیلنج کر رہے ہے تو فالحق اقول، میں بھی ایک حق بات کہتا ہوں، میں بھی ایک سچائی اور حقیقت بیان کرتا ہوں، اور وہ سچائی اور حقیقت کیا ہے کہ تو بھی جہنم میں جائے گا، تیری ماننے والے بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ میں بھی یہ بات طے کر کے گیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان انسانوں میں سے جو جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب سے میں جہنم کو بھروں گا۔ میرے محترم دوستو، اب میرا اور آپ کا مقابلہ ہے۔ ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ آیا ہم شیطان کی مان کے چلتے ہیں اور رب کو ناراض کرتے ہیں، یا ہم شیطان کو انکار کرتے ہیں اور رب کو راضی کرتے ہیں؟ یہ مقابلہ ہے۔ اور اس مقابلے کا انجام کیا ہوگا کہ جو شیطان کی مان کے چلے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو شیطان کی بات کو دھتکار دے گا، ٹھکرا دے گا، اللہ کی مان کے چلے گا، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ بس یہ مقابلہ ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ مقابلہ ہمارا زندگی کی آخری سانس تک چلے گا، آخری سانس تک۔ جب تک روح نکل نہیں جاتی شیطان ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا خاتمہ ہی کفر پہ کروا دو۔ اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے، توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ شیطان سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صبح سویرے 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح سویرے 10 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا سارا دن اللہ پاک شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
تو ہم اپنا معمول بنا لیں، ہم روزانہ صبح سویرے 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، اور گناہ کی کوئی بات دل میں آئے فوراً پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں سے بچانے والا نہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ شیطان زیادہ تر وار کرتا ہے تنہائی کے اندر، جہاں تنہائی میسر آتی وہاں شیطان کے وار شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب اور جالوں سے محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجر